السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ سدیس کیسے ہو بیٹا؟ الحمدللہ۔ اچھا سدیس، ہم نے جو آپ کو تجوید کے حوالے سے چند بنیادی اصطلاحات یاد کروائے تھے، وہ سارے آپ کو یاد ہیں؟ ہاں جی۔ ماشاء اللہ۔ چلو بتاؤ، انسان کے منہ میں ٹوٹل کتنے دانت ہوتے ہیں؟ 32۔ اچھا، ان میں سے دانت کتنے ہوتے ہیں اور داڑیں کتنی ہوتی ہیں؟ 12 دانت اور 20 داڑیں ہوتی ہیں۔ ویری گڈ۔ ثنایا کسے کہتے ہیں؟ سامنے والے اوپر نیچے کے 4 دندوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ ویری گڈ۔ ثنایا علیہ کسے کہتے ہیں؟ سامنے اوپر کے 2 دندوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ ثنایا سفلا کسے کہتے ہیں؟ سامنے والے نیچے کے 2 دندوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ رباعی کسے کہتے ہیں؟ ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے کے 4 دندوں کو رباعی کہتے ہیں۔ انیاب کسے کہتے ہیں؟ رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے کے نوکدار 4 دندوں کو انیاب کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ضواحک کسے کہتے ہیں؟ انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے کی پہلی 4 داڑوں کو ضواحک کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ طواحن کسے کہتے ہیں؟ ضواحک کے دائیں بائیں اوپر نیچے کی 12 داڑوں کو طواحن کہتے ہیں، یعنی ہر جانب 3 نواجز کسے کہتے ہیں؟ طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے کی آخری 4 داڑوں کو نواجد کہتے ہیں۔ اضراس کسے کہتے ہیں؟ تمام داڑوں کے مجموعے کو دراز کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جوف دہن کسے کہتے ہیں؟ منہ گندے کے خلاف کو جوف دہن کہتے ہیں۔ اقصا حلق کسے کہتے ہیں؟ حلق کا منہ سے دور سینے کے قریب والے حصے کو اقصا حلق کہتے ہیں۔ ویری گڈ۔ ادنا حلق کسے کہتے ہیں؟ کوے کے پاس منہ کے قریب والے حصے کو ادنا حلق کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ وسطی حلق کسے کہتے ہیں؟ اقصا اور ادنا کے درمیان والے حصے کو وسطی حلق کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ لحات کسے کہتے ہیں؟ گلے کے کوے کو لحات کہتے ہیں۔ حافہ کسے کہتے ہیں؟ زبان کی دائیں یا بائیں کروٹ کو حافہ کہتے ہیں۔ خیشوم کسے کہتے ہیں؟ ناک کی جڑ کو خشوم کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ سدیس بیٹا، آج آپ نے بہت اچھا تجوید کا سبق سنایا، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اچھا سدیس بیٹا، آپ نے ٹوٹل 3 احادیث پڑھی ہیں، تو یاد ہیں آپ کو؟ ہاں جی۔ ماشاء اللہ۔ پہلی حدیث سناؤ۔ ان الحمد للہ وحدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرنا یعنی عبادت ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب دوسری حدیث سناؤ بیٹا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ ماشاء اللہ۔ حدیث نمبر 3 سناؤ بیٹا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ آج آپ نے حدیث بھی بہت پیاری سنائی ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا سدیس بیٹا، آپ نے 3 دعائیں بترجمہ یاد کی تھیں، آپ کو یاد ہیں؟ ہاں جی۔ پہلی دعا نیند سے بیدار ہونے کی، وہ سناؤ۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ماشاء اللہ۔ ترجمہ سناؤ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا بیٹا، آپ نے دوسری دعا سنانی ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ سناؤ۔ اے اللہ میں خبیث جنوں خبیث جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا بیٹا، مجھے یہ سناؤ کہ جب بیت الخلاء سے باہر آتے ہیں اس وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک۔ ترجمہ۔ اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ سدیس، آپ نے آج دعائیں بھی بہت زبردست سنائی ہیں، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اچھا سدیس بیٹا، آپ کو میں نے سورۃ الفلق پڑھائی تھی، وہ یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی۔ سناؤ بیٹا، شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفلق مکیہ، اس کی 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اچھا سدیس بیٹا ہم آپ کو نا آگے سبق پڑھانے لگے ہیں تجوید کا. ٹھیک ہے, آپ نے پڑھا ہوا ہے نا اقصا حلق. اب اقصا حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے حمزہ, جی پڑھو, حمزہ, دوسرا ہے ہا. ہا. وسطی حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں, وہ ہے عین, عین, ہا. حا. ادنا حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں, غین, غین, خا. خا. اب میں نے کل آپ سے یہ سوال کرنے ہیں کہ اقصا حلق سے ادا ہونے والے حروف آپ نے یاد کر کے نہیں. ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ. اچھا بیٹا اب ہم حدیث نمبر 4 پڑھیں گے. ٹھیک ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم